अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा मौजू होगा क्या हिकमत और फ़लसफ़ा मुतरादिफ हैं। इस मौजू को डॉक्टर डी.एस. रॉबिन्सन ने अपनी किताब मुक़द्दमे फ़लसफ़ा हाजरा में डिस्कस किया है, इस पर बात की है। आम तौर पे जो हमारे मुदर्रिसीन हैं, फ़लसफ़ा पढ़ाने वाले, उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस हवाले से सोचा होगा कि हिकमत और फ़लसफ़े का आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या इनमें फ़र्क है और क्या ये एक दूसरे के मुतरादिफ हैं या मुतज़ाद हैं, मुखालिफ हैं। आज हम इसी हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं, उन्होंने फ़लसफ़े की तारीफ़ करते हुए इंसानी माशरे में, इंसान की ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत पर ज़ोर देने के लिए ये बात कही है, लिखी है। बल्कि मैं नाम भी बताता हूँ आपको, डॉक्टर नईम अहमद साहब की 2-3 किताबों में इसका ज़िक्र है। इसके अलावा काज़ी कैसरुल इस्लाम साहब की किताब है फ़लसफ़े के बुनियादी मसाइल, उसमें भी इस बात का ज़िक्र हुआ है कि हर इंसान का एक फ़लसफ़ा होता है। अगर हर इंसान का एक फ़लसफ़ा होता है और हर इंसान पैदाइशी तौर पर एक फ़लसफ़ी है, तो फिर क्या वजह है कि दुनिया में 200 से ज़्यादा फ़लसफ़ी पैदा नहीं हो सके। इसका मतलब है कि फ़लसफ़ी होने के लिए किसी और क्राइटेरिया की ज़रूरत है, उसके तकाज़े कुछ फ़र्क हैं। अगर हर इंसान फ़लसफ़ी होता तो फिर इस वक्त फ़लसफ़ियों की तादाद बेशुमार हो जाती। लिहाजा इसी हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमारा लफ्ज़ फ़लसफ़ा यूनानी असल है और ये 2 अल्फाज फ़िलियो और सोफ़िया से मिलकर बना है। पहले के मानी मोहब्बत के हैं और दूसरे के मानी हिकमत के हैं। इसलिए हमारा आज का मौजू यही है कि क्या हिकमत और फ़लसफ़े को हम मुतरादिफ कह सकते हैं। बाज़ मुफ़क्किरीन के मुताबिक हर इंसान फ़लसफ़ी होता है, क्योंकि हर इंसान गौर व फ़िक्र भी करता है और हर चीज़ के मुतालिक अपना एक नुक्ता निगाह या राय भी रखता है। लेकिन क्या हिकमत को फ़लसफ़ा या फ़लसफ़े को हिकमत कहा जा सकता है? हम इस ख्याल की मुकम्मल तौर पर हिमायत नहीं कर सकते कि हिकमत और फ़लसफ़ा मुतरादिफ हैं। हर इंसान के सोचने समझने की सलाहियतें और ज़हनी सतहें मुख्तलिफ होती हैं, बल्कि उनके नताइज अख़ज़ करने की नज़री सलाहियतों में भी बड़ा फ़र्क पाया जाता है। फिर ये भी है कि ज़्यादातर लोग उम्र के बढ़ने और तजर्बात के हासिल होने के दौरान हिकमत में तरक्की करते हैं। आम तौर पर उम्र रसीदा अफराद को हिकमत व दानाई वाले लोग समझा जाता है। लिहाजा यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या उम्र और तजर्बे के बढ़ने के साथ वो फ़लसफ़ी बन जाएंगे या वो फ़लसफ़ी कहलाएंगे? इस सवाल का जवाब नहीं में है, और इसकी दलील ये है कि जो इल्म या हिकमत तजर्बे के साथ हासिल किए जाएंगे, उनसे आदमी को दाना या हकीम तो कहा जा सकता है, लेकिन फ़लसफ़ी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फ़लसफ़े का ताल्लुक़ उम्र के साथ नहीं, बल्कि फ़र्द के शौक़ और जुस्तजू के साथ है। हर वो शख्स हकीम हो सकता है जो हादसाते ज़माना के तजर्बात से कुछ लाज़मी नताइज अख़ज़ कर लेता है, लेकिन जिन हादसात से वो हिकमत हासिल करता है, वो उसके साथ महज इत्तफ़ाक़ी तौर पर पेश आए होते हैं। इनमें उसकी अपनी जुस्तजू या अपना शौक़ शामिल नहीं होता। इसकी वजाहत के लिए हम फ़ीसा गौरस की ज़िंदगी की एक मिसाल से सीखेंगे, जिसने सबसे पहले इस लफ्ज़ यानी फ़लसफ़ी को अपने लिए इस्तेमाल किया। एक रिवायत है कि फ़ीसा गौरस ने अपने लिए लफ्ज़ हकीम के बजाय आशिक़ हिकमत जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि उसके नज़दीक एक आशिक़ हिकमत महज इत्तफ़ाक़ी हादसात से हिकमत जमा नहीं करता,
بلکہ زیادہ تر وہ خود ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جن سے وہ مظاہر کے پیچھے پوشیدہ حقائق کو جان سکے۔ یہ سراسر اس کی اپنی ذاتی جستجو اور شوق سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا لفظ فلسفی اسی قسم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا عمر یا تجربے سے اتنا تعلق نہیں جتنا ذاتی جستجو اور اشتیاق کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر ڈی ایس رابنسن نے اسی لیے یہ بات کہی ہے کہ حکمت کی موجودگی سے کوئی شخص فلسفی نہیں بن جاتا، بلکہ حکمت کی شدید طلب یا شوق کی وجہ سے وہ فلسفی بنتا ہے۔ سقراط، جو فلسفے کا پہلا شہید ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ برترین حکمت تو یہ جاننا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ دراصل وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ فلسفی وہ ہے جو سیکھنے کے عمل کو کبھی بھی نہیں روکتا۔ وہ چند حقائق سے واقف ہو جانے کے بعد بھی اپنی جستجو کو جاری رکھتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ حیات و کائنات کے ان گنت اسرار و رموز انسان کی دسترس سے باہر ہیں اور ان کی تحصیل کبھی بھی مکمل نہیں ہو پاتی۔ اس لیے سچا فلسفی اس بات کی شدید خواہش رکھتا ہے کہ چند برس کی زندگی میں قدرت کے زیادہ سے زیادہ رازوں کو جاننے کی کوشش کو جاری رکھے۔ کوئی سچا فلسفی اپنے آپ کو حکیم کہہ کر یا کہلوا کر فخر و غرور کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ عجز و انکسار کے ساتھ حکمت کی تلاش کو جاری رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی شخص کو واقعات کی ایک کثیر تعداد کا علم ہو، لیکن اسے حکمت سے محبت نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نہایت وسیع معلومات رکھتا ہو، لیکن وہ اس شخص سے نفرت کرتا ہو جو حکمت کی تلاش میں نکلا ہوا ہو۔ کیونکہ ایک فلسفی محض واقعات کا علم حاصل کرنے پر قناعت نہیں کر لیتا، بلکہ وہ ان واقعات کی تکمیل کا خواہاں رہتا ہے۔ وہ ان واقعات کی قدر و قیمت کو معلوم کرنا چاہتا ہے اور واقعات کے اندر جو تنظیم و ترتیب پائی جاتی ہے اس تک پہنچنا چاہتا ہے، یعنی حقیقت کی پوشیدہ گہرائیوں کی بصیرت حاصل کرنا، حیات انسانی اور فطرت مجموعی کا نظارہ کرنا، یا افلاطون کے الفاظ میں زمان و مکان کا ناظر بننا ایک فلسفی کی غرض و غایت ہے۔ اگرچہ ہر شخص میں بالقوا فلسفی بننے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ذات کی گہرائیوں میں وجود کے اسرار و رموز کو جاننے کا اشتیاق پایا جاتا ہے، لیکن فلسفی وہی بنتا ہے جس میں یہ اشتیاق شدت کے درجے پر پہنچ چکا ہو۔ ہر فرد بشر کا ایک فلسفہ حیات ضرور ہوتا ہے، اور یہ بات نوجوانوں میں خصوصیت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ وہ نو عمری کے زمانے میں انہیں حیات انسانی اور وجود فطرت کے عمیق مسائل میں گہری دلچسپی ہوتی ہے۔ عام طور پر اسی عمر میں فلسفہ اپنے پیغمبروں کو چن لیتا ہے، کیونکہ اسی عمر میں فرد یا تو فطرت کی وسعتوں کی تسخیر میں لگ جاتا ہے یا پھر چند اطمینان بخش نتائج کے ساتھ اپنے سفر کو روک دیتا ہے۔ اس مقام پر ایک فرد کا فلسفہ عامیانہ فلسفہ کہلائے گا، کیونکہ اس میں فرد کے اندر حکمت کی تلاش اور جستجو محض ابتدائی سطح کی ہوتی ہے، جو انتہائی محدود پیمانے پر کی جاتی ہے۔ لہذا حکمت اور فلسفہ اس اعتبار سے ایک دوسرے سے فرق ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک حکیم کی رائے محض اتفاقی حادثات سے اخذ کردہ نتائج کا مجموعہ ہوتی ہے، جبکہ ایک فلسفی کی رائے نتائج کے ساتھ ساتھ نئے مسائل کی نشاندہی کا بھی سراغ لگاتی ہے۔ آخری بات، فرض کیجئے کہ آپ کسی سڑک کے قریب سے گزر رہے ہیں اور وہاں ایک طرف کچھ لوگوں کا ہجوم ہے۔ آپ پاس جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک حادثہ ہو گیا ہے جس میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں اور 2 موٹر سائیکلیں ٹکرانے سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر واپس مڑتے ہیں اور آگے اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔
کیونکہ آپ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ یہ حادثہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور ان زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے یا نہیں، یا پھر ان کے خاندانوں کے لیے یہ حادثہ کیا مشکلات پیدا کرے گا، اور اس سڑک پر ایسے حادثات کے سدباب کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے۔ شاید آپ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ کسی کو صرف اتنا مشورہ دے سکیں کہ سڑک پر گاڑی چلاتے وقت رفتار پر قابو رکھے یا احتیاط کرے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اسی حادثے کے وقت ایک صحافی وہاں پہنچتا ہے۔ وہ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے کوشش کرتا ہے جن سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، یا آپ نے انہیں جاننا ضروری نہ سمجھا۔ اس معاملے میں آپ کے علم میں صرف یہ بات آئی ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں قسم کا حادثہ ہوا ہے، لہٰذا آپ کو اس ایک واقعے کا علم تو ہے، لیکن اس کے پس منظر یا نقصانات یا اس کے سدباب کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا کوئی علم نہیں ہے۔ نہ ہی آپ کو ان سے کوئی دلچسپی ہے۔ لیکن ایک صحافی کو نہ صرف اس واقعہ کا علم ہے، بلکہ وہ اس کے پس منظر اور نقصانات اور آئندہ کے اقدامات میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ اس لیے آپ میں اور ایک صحافی میں نہ صرف معلومات کا فرق ہے، بلکہ شوق اور دلچسپی کا بھی فرق ہے۔ بعینہ ہی ایک حکیم اور ایک فلسفی میں فرق پایا جاتا ہے۔ حکیم کے سامنے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں تو وہ ان کے ظواہر سے واقف ہو جاتا ہے اور اسی کے مطابق احتیاط کو اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن ایک فلسفی حادثات کے اسباب جاننے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کی بھی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسفہ اور حکمت کو ایک ہی شے قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حکمت صرف اتفاقات، عمر اور تجربات سے حاصل کردہ نتائج کا نام ہے، جبکہ فلسفہ ان تینوں کے ساتھ ساتھ شدید شوق اور جستجو رکھنے کا نام ہے۔